صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ اصحاب محمد کا زیادہ معلومات نہیں تھیں، لمبے لمبے فلسفے، سائنس اور یہ اور وہ اور فلاں جو ہے یہ ادیب وہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، یہ سب صحابہ کو کچھ نہیں آتا تھا۔ صحابہ اتنا جانتے تھے نبی نے کیا فرمایا اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس پہ عمل کیسے کیا جا سکتا ہے، یہی جانتے تھے۔ اور اتنا ہی جاننے کا آپ کو نجات کے واسطے ضرورت ہے، باقی سب آپ کی دنیا ہے۔ بنو قابل، کتنے قابل بنتے بنو، لیکن وہ آپ کی دنیا ہے، آپ کا دین نہیں ہے۔ آپ کا دین صحابہ کرام اور ان کا سمجھا ہوا اسلام ہے۔ اس وجہ سے اس موقع کے اوپر میں نے بس اس بات کو بتانا چاہا ہے کہ الفاظ کے پیچ و خم میں مت جائیے اور تعبیرات کی تک بندیوں میں مت جائیے اور ڈکشنریاں اور لغتیں اور یہ سب چھوڑیے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارے عوام اپنے ایمان لائیں۔ ان کا ایمان بس یہ تھا کہ جو چیز ثابت ہو چکی ہے عہد رسالت میں، جس کو محدثین نے ایکسیپٹ کر لیا، جس کو فقہا نے ایکسیپٹ کر لیا، متکلمین نے اسی کو عقیدے کی بنیاد بنایا اور اس کے خلاف کو جھوٹ، دجل، کذب اور باطل قرار دیا، تو آپ خطروں میں کیوں پڑتے ہیں؟ خطروں میں مت پڑیے، اپنے متوارث عقیدے پر رہیے، اپنے متوارث جو مسلسل چلا آ رہا ہے تواتر طبقہ کے ساتھ۔ ختم نبوت کا یہی مفہوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا۔ ایک نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، وہ نبی بنائے جا چکے ہیں، اب نہیں بنایا جائے گا کسی کو نبی، وہ پہلے ہی کبھی بنائے جا چکے ہیں۔ اور ویسے بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے تو اپنے دین کو جو دین محمدی سے منسوخ ہو چکا ہے تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی حفاظت کے واسطے ایک طاقتور ایمان والے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے فتنوں کا دور ہوگا اور ایسا زبردست دجال اکبر، یعنی دجاجلہ تو اب بھی ہیں، روز ایک دجال اٹھ رہا ہے، لیکن ان دجالوں کے ہوتے 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 ایک دجال اکبر آنے والا ہے۔ جس طریقے سے آج بھی دنیا کے اندر 1500 برس سے مہدی موجود ہیں اور ابھی بھی قیامت تک مہدی یعنی ہدایت دینے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ایک مہدی اعظم کی ضرورت ہے۔ تو ایک مہدی اعظم اسی دجال اکبر کے، یعنی جب دجل عروج کو پہنچے گا تو ہدایت بھی عروج کو پہنچے، تو اتنے بڑے ایمان والا کہاں سے اس امت میں اب آ سکتا ہے؟ ہر امتی ہے، امتی کا ایمان نبی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت ایک نبی کو نازل فرمائے گا، وہ نازل ہوں گے، ان کا ایمان دجال اکبر کا مقابلہ کرے گا، ان کا ایمان، اتنے ایمان کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ضرورتاً ان کو اس دنیا میں بھیجیں گے اور اس دنیا میں وہ تشریف لائیں گے۔ وہ سابقہ نبی ہیں، ان کو نبوت دے کر نہیں بھیجا جائے گا، وہ نبوت پہلے سے نبی ہیں۔ وہ اب جو پہلے تھا اس کی بحث نہیں ہو رہی ہے، بحث آئندہ آ سکنے کی ہو رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کے لیے رسول ہوں۔ یہ الناس میں سب کے سب داخل ہیں، جو قیامت سے پہلے آخری انسان پیدا ہونے والا ہے وہ بھی الناس میں داخل ہے، جس کو حضور خطاب کر رہے ہیں۔ لہذا اس کے نبی بھی حضور علیہ الصلاۃ ہی ہیں، عرب کے نبی وہی ہیں، عجم کے نبی وہی ہیں، چائنا کے نبی وہی ہیں، اور ہندوستان کے نبی وہی ہیں، انگلستان کے نبی وہی ہیں، سب کے نبی وہی ہیں۔ اس زمانے میں جہاں جہاں انسانی آبادی تھی، حضور علیہ السلام نے تمام سلاطین کو، حتیٰ کہ سندھ کے سلطان کو اور چین کے سلطان کو بھی دعوت بھیج دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے حضور علیہ السلام سب کے نبی ہیں، سب کو دعوت دے چکے ہیں۔ لہذا کسی قوم ہو، کوئی قوم کی نسل ہو، قیامت تک کا آخری انسان وہ مخاطب ہے یا ایھا الناس کا، اور اس کو حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ الیکم، تیری طرف بھی میں ہی رسول ہوں، جو دنیا کا سب سے آخری انسان ہوگا، دنیا کے کسی خطے میں پیدا ہوگا، حضور فرما رہے ہیں تیرا رسول بھی میں ہی ہوں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں، اور اب کسی رسول کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمام انبیاء نے ان کی نبوت کے چشمے سے، نبوت کے منبع سے اکتساب فیض کیا ہے، تو اب حضور علیہ السلام ہی کے ظاہر ہو جانے کے بعد
یعنی رات میں ستارے چمکتے ہیں، چاند سے ستارے اور چاند چمکتے ہیں سورج سے روشنی لے کر کے، اور جب صبح ہو گئی سورج ہی نکل آیا تو کیا ستارے ختم ہو گئے؟ ستارے ختم نہیں ہو گئے، ماند پڑ گئے، اب سورج کے سامنے نظر نہیں آئیں گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام چمک رہے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر، لیکن آفتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے، لہذا وہ سب ماند پڑ گئے ہیں اس آفتاب کے سامنے۔ تو اب کون ترم خواں ہیں، تیسمار خواں جو اب وجود میں آ کر کہے کہ صاحب میں تو جو اب میں کہے گا نبوت کے حوالے سے سیدھے جہنم میں جائے گا، اور وہ ابلیس کا چیلا اور ابلیس کا ایجنٹ ہوگا۔ مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اور کسی فریب میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے، دھوکے میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، ہمارے عقیدوں کی، ہمارے عورتوں، ہمارے بچوں کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے اس مشکل وقت میں جب کہ دنیا کی تمام حکومتیں اور باطل طاقتیں اسلام کے دھوکے بازوں کی پشت پناہ بنی ہوئی ہیں، جو لوگ اپنے کو دجل سے اور دھوکے سے مسلمان بتا رہے ہیں، ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، انہیں پروان چڑھا رہے ہیں، انہیں میڈیا میں لا رہے ہیں اور انہیں متعارف کرا رہے ہیں، فیم کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بچوں، نوجوانوں اور بہنوں، بیٹیوں، سب سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا دل کی گہرائی سے اور دردمندی کے ساتھ کہ یاد رکھو ہم سب کچھ کھو سکتے ہیں پر اپنا عقیدہ اور ایمان خراب نہیں کر سکتے۔ توحید اور رسالت و ختم رسالت، ختم نبوت کے عقیدے کو سلامت لے کے چلو دنیا سے۔ کچھ بھی دنیا میں تکلیف اٹھائیں گے لیکن آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر دنیا کی کچھ راحتوں کے خاطر، عورت کے خاطر، حسن و جمال اور خوبصورتیوں کے خاطر، یا مال کے خاطر، یا مکان کے خاطر، یا جائیداد کے خاطر، یا تعلیم کے خاطر، یا ڈگریوں کے خاطر ایمان کا سودا کرو گے، یاد رکھو اس دنیا میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ سرخرو ہو جاؤ، لیکن اگر ہو بھی گئے تو ہمیشہ کی زندگی میں ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ ایسی حماقت سے اللہ اس امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین برحمتک یا ارحم۔ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو۔